بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سٹوری ٹائم پر خوش آمدید۔ اسلامک واقعات اور معلوماتی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سٹوری ٹائم کو سبسکرائب کر لیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ غفار کے ایک فرد تھے۔ انہیں خبر پہنچی کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ اس شخص کے پاس جاؤ، اس سے گفتگو کرو اور پھر مجھے اس کی خبر دو۔ وہ روانہ ہوئے، مکہ پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، پھر اپنے بھائی ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس واپس گئے۔ ابو ذر نے پوچھا، کیا خبر لائے ہو؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ وہ خیر اور مکارم اخلاق کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اس کا کلام حقیقت پر مبنی ہے، شعر و شاعری نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، تم نے اپنی خبر سے میری تشفی نہیں کی۔ انہوں نے دامن جھاڑا اور اٹھ کھڑے ہوئے، اپنا تھیلا، پانی کا مشکیزہ، توشہ اور لاٹھی سنبھال لی اور مکہ آن پہنچے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے پوچھنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ وہ زمزم کا پانی پیتے اور مسجد میں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ رات کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے خیال کیا کہ یہ شخص مسافر معلوم ہوتا ہے۔ دریافت کیا تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے تصدیق کی، ہاں میں مسافر ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، تو آؤ گھر چلو۔ وہ ان کے ساتھ چل دیے۔ وہ دونوں چپ چاپ رواں دواں تھے۔ نہ علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کچھ پوچھا، نہ انہوں نے کچھ بتلایا۔ صبح ہوئی تو وہ پھر مسجد آگئے تاکہ کسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتا پتہ معلوم کریں، لیکن کوئی آدمی ایسا نہ ملا جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاتا۔ یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر وہاں سے گزرے اور انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ صبح ہوئی تو وہ پھر مسجد آ گئے اور مسجد ہی میں ہی قیام فرماتے رہے یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ حسب معمول علی رضی اللہ عنہ پھر ان کے پاس سے گزرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تمہیں ابھی تک اپنی منزل معلوم نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا، ابھی نہیں معلوم ہو سکی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے ساتھ چلو۔ پھر علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تم اس شہر میں کس غرض سے آئے ہو؟ وہ بولے، اگر تم ظاہر نہ کرو تو بتاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تمہاری بات کسی پر ظاہر نہ کروں گا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ یہاں ایک شخص ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ پہلے میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تاکہ وہ اس سے گفتگو کرے۔ وہ واپس آیا لیکن اس کی خبر سے مجھے تسلی نہیں ہوئی، لہٰذا اب میں خود ہی اس شخص سے ملنے آیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم صحیح شخص کے پاس پہنچ گئے ہو، میں اس وقت وہیں جا رہا ہوں، تم بھی میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، جہاں میں جاؤں تم بھی وہیں جانا۔ اگر مجھے کسی شخص سے کوئی ڈر محسوس ہوا تو میں دیوار کے قریب رک جاؤں گا اور ظاہر یہ کروں گا کہ میں اپنی جوتی ٹھیک کر رہا ہوں، مگر تم برابر چلتے رہنا۔ حضرت ابو ذر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ چل پڑے یہاں تک کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ابو ذر نے عرض کی، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حنیف کی وضاحت فرمائی تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، ابھی اس بات کو خفیہ رکھو، اپنے شہر لوٹ جاؤ، جب ہمارے غلبے کی خبر ملے تو ہمارے پاس آ جانا۔ ابو ذر نے کہا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں ان لوگوں کے سامنے اعلان حق کروں گا۔ پھر وہ مسجد گئے، وہاں قریش موجود تھے۔ حضرت ابو ذر نے کہا، اے قریش کی جماعت، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کفار میں غصے اور تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے کہا، اس بے دین کی خبر لو۔ لوگ کھڑے ہوئے اور حضرت ابو ذر کو مارنے لگے، اتنا مارا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئے۔ اتنے میں حضرت عباس آ پہنچے، وہ ابو ذر پر جھک گئے، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، نادانو، تمہاری خرابی ہو، تم غفار کے آدمی کو قتل کر رہے ہو۔ ان کا شہر تمہاری تجارتی منڈی کے گزرگاہ ہے، اسے مار کر وہاں سے کیسے گزرو گے؟ یہ سن کر لوگ ان سے ہٹ گئے۔ دوسرے دن صبح طلوع ہوئی تو انہوں نے پھر حق کی حمایت کی اور وہی کلمات دہرائے۔ لوگوں نے پھر کہا، اس کی خبر لو۔ انہوں نے پھر اسی طرح ان کی پٹائی کی۔ حضرت عباس آئے، ان پر جھک گئے اور وہی بات جتلائی جو پہلے دن کہی تھی۔
حضرت ابو ذر واپس چلے آئے اور اپنی قوم سے اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ابو ذر اپنی والدہ اور بھائی انیس کے ساتھ پھر مکہ روانہ ہوئے۔ مکہ کے سامنے پہنچ کر انیس نے کہا، مجھے مکہ میں کچھ کام ہے، میں مکہ جاتا ہوں، تم یہیں ٹھہرو۔ ابو ذر وہیں ٹھہر گئے۔ انیس گئے، خاصی دیر کے بعد آئے۔ ابو ذر نے پوچھا، اتنی دیر کیوں لگائی؟ وہ کہنے لگے، میں مکہ میں ایک شخص سے ملا، وہ تمہارے دین پر ہے، وہ کہتا ہے اللہ نے اسے بھیجا ہے۔ ابو ذر نے پوچھا، لوگ اسے کیا کہتے ہیں؟ انیس نے کہا، لوگ اسے شاعر، کاہن اور جادوگر کہتے ہیں۔ انیس خود بھی شاعر تھا۔ کہنے لگے، میں نے کاہنوں کی باتیں بھی سن رکھی ہیں، لیکن جو کلام یہ شخص پڑھتا ہے وہ کاہنوں کا کلام نہیں ہے۔ میں نے اس کے کلام کو موازنہ شاعروں کے کلام سے بھی کیا، لیکن کسی شخص کی زبان سے ایسے مؤثر اور موزوں شعر نہیں آ سکتے۔ اللہ کی قسم وہ سچا ہے اور اس کے مخالف لوگ جھوٹے ہیں۔ حضرت ابو ذر نے ان سے کہا، اب تم یہیں رہو، میں جا کر اسے دیکھتا ہوں۔ وہ مکہ آئے، ایک ناتواں شخص کو منتخب کیا، اس سے پوچھا، وہ شخص کہاں ہے جسے تم صابی کہتے ہو؟ اس فتنہ پرور ناتواں شخص نے حضرت ابو ذر کی بات سنتے ہی شور مچا دیا اور حضرت ابو ذر کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ صابی آ گیا ہے۔ یہ سن کر سارے وادی والے ڈھیلے اور ہڈیاں لے کر ان پر حملہ آور ہوئے، اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو پھر کھڑے ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ خون آلود ہونے کی وجہ سے وہ ایک لال بت معلوم ہو رہے ہیں۔ فوراً زمزم کے پاس گئے، خون دھویا، پانی پیا، پھر 30 دن وہاں ٹھہرے۔ زمزم کے علاوہ ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن محض زمزم کا پانی پی پی کر ہی وہ موٹے تازے اور شاداب ہو گئے، اور فاقوں کے باوجود بھی ناتوانائی کا ذرہ بھر احساس نہیں ہوا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ چاندنی رات تھی، مکہ والے سو رہے تھے۔ اس وقت بیت اللہ خالی تھا، کوئی شخص طواف نہیں کر رہا تھا، صرف 2 عورتیں موجود تھیں، وہ اساف اور نائلہ نامی بتوں کو پکار رہی تھی۔ حضرت ابو ذر نے ان سے کہا، اساف کا نکاح نائلہ سے کر دو۔ وہ پھر بھی باز نہیں آئی، بتوں کو پکارتی رہی۔ جب وہ دوبارہ ان کے پاس سے گزری تو حضرت ابو ذر نے پھر ان سے بتوں کو برا بلا کہا۔ دونوں عورتیں بہت چلائیں اور پاؤں پڑھتی ہوئی چلی گئی۔ وہ کہہ رہی تھی، کاش اس وقت کوئی ہمارا آدمی ہوتا۔ راستے میں ان عورتوں کو رسول اللہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ملے۔ وہ پہاڑ سے اتر رہے تھے۔ انہوں نے ان عورتوں سے پوچھا، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، ادھر ایک صابی آیا ہوا ہے، کعبہ کے پردوں میں چھپا بیٹھا ہے۔ انہوں نے پوچھا، وہ کیا کہتا ہے؟ عورتوں نے کہا، وہ فحش بات کہتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے، حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے طواف کیا، نماز پڑھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو حضرت ابو ذر نے کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم کون ہو؟ ابو ذر نے کہا کہ غفار کا ایک شخص ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور اپنی مبارک انگلیاں اپنی پیشانی پر رکھی۔ ابو ذر یہ سمجھے کہ غفار کہنا آپ کو ناگوار گزرا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھامنے کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ابو ذر سے زیادہ جانتے تھے، اس لیے انہوں نے ابو ذر کو روکا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور پوچھا، تم کب آئے ہو؟ ابو ذر نے کہا، 30 دن ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں کھانا کون کھلاتا ہے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، زمزم کے پانی کے علاوہ مجھے کھانے پینے کو اور کچھ نہیں ملا، میں اسی سے موٹا ہو گیا، بھوک یا ناتوانائی بھی معلوم نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمزم کا پانی برکت والا ہے، یہ کھانے کی طرح پیٹ بھر دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، آج مجھے انہیں کھانا کھلانے کی اجازت دیجیے۔ پھر وہ چلے۔ حضرت ابو بکر نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا، ابو ذر کو اطمینان سے بٹھایا، پھر انہیں طائف کی کشمش نکال نکال کر کھلانے لگے۔ یہ پہلا کھانا تھا جو انہوں نے مکہ میں کھایا۔ وہ کچھ دیر وہاں ٹھہرے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا، مجھے ایک کھجور والی زمین دکھائی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ یثرب کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں، لہذا تم ابھی چلے جاؤ اور اپنی قوم میں تبلیغ کرو، ممکن ہے اللہ تمہارے ذریعے سے انہیں نفع پہنچائے اور تمہیں ثواب عطا فرمائے۔ حضرت ابو ذر وہاں سے رخصت ہو گئے، انیس کے پاس آئے۔ انیس نے پوچھا، تم نے کیا کیا؟ ابو ذر نے کہا، میں مسلمان ہو گیا اور ان کی نبوت کی تصدیق کرتا ہوں۔ انیس نے کہا، تمہارے دین سے مجھے بھی نفرت نہیں ہے، میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر وہ دونوں اپنی والدہ کے پاس گئے، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔
اب انہوں نے اونٹوں پر اپنا سامان لادا اور اپنی قوم غفار میں پہنچے۔ ان کی دعوت و تبلیغ سے آدھی قوم مسلمان ہو گئی۔ باقی آدھی قوم نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائیں گے تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ ان لوگوں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو وہ باقی قوم کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو دوستو، یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا ایمان افروز واقعہ ہے۔ کس طرح انہوں نے مشکلات اور مصائب کا سامنا کر کے اسلام کی دعوت کو قبول کیا۔ تو دوستو، ایسے ہی معلوماتی اسلامک واقعات اور سٹوریز حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل AR سٹوری ٹائم کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ و نگہباں۔